بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار معلوماتی ویڈیو نمبر 77 میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ الغولا کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی اس کی داستان کو ہم آج اس ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، غور کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر بیسان کی طرف بڑھا۔ بیسان غور کی طرح سرسبز اور شاداب تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہاں کے رہنے والے عیسائی خوشحال کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بیسان کے باشندے غور کی تباہی کا حال سن چکے تھے، اس لیے جیسے ہی انہیں خبر یہ ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج بیسان کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ قبل از وقت ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف بھاگنے لگے۔ پھر جب مسلمانوں کا لشکر بیسان کی حدود میں داخل ہو تو وہاں کسی انسان کا سایہ تک نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیسان کے ساتھ بھی غور جیسا سلوک کیا۔ والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس شہر کو بھی جی بھر کے تاراج کرو، یہاں تک کہ اس بستی کو بسانے میں برسوں لگ جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قہر و غضب کی وہی کیفیت تھی جو غور کی تباہی کے وقت ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ہر سپاہی کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، نتیجن کوئی کھیت، کوئی باغ اور کوئی گھر ان کے غصے کی آگ سے محفوظ نہیں رہا۔ ہر طرف شعلے ہی شعلے اور دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر بیسان کی حدود سے نکلا تو یہ آبادی بستی راکھ ہو چکی تھی اور انگاروں کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ غور اور بیسان کو تخت و تاراج کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر وادی جزریل میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک خوبصورت وادی تھی، مگر جزریل کی کوئی جنگی اہمیت نہیں تھی، ورنہ یہاں بھی آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل نظر آتے۔ پھر والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر جزرال سے گزر کر گلبوا کے دامن میں اتر گیا۔ پھر چند میل کا فاصلہ طے کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو چاہ جالوت کے قریب خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ کیفا کا شہزادہ نور الدین نہایت شجاع، ذہین اور مدبر نوجوان تھا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے مقصد کی تکمیل پر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہزادہ نور الدین کو اپنے معتبر عمرہ کی فہرست میں بہت نمایاں مقام پر رکھا ہوا تھا، اور اس جنگ میں بھی شہزادہ نور الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کی دوش بدوش لڑ رہا تھا۔ والی مصر کا باقی لشکر چاہ جالوت پر خیمہ زن رہ کر آرام کرتا رہا، اور کیفا کا شہزادہ نور الدین اپنے 3000 سپاہی لے کر آگے بڑھا۔ بظاہر ان سپاہیوں کی تعداد کم تھی، مگر جنگی مہارت کے اعتبار سے ہر سپاہی دشمن کے 5 سپاہیوں کے برابر تھا۔ شہزادہ نور الدین نے تبور اور نظارات کی تمام پہاڑیوں کو تاراج کر کے فرابیلا کو فتح کر لیا۔ فرابیلا عیسائیوں کی ایک مضبوط فوجی چھاؤنی تھی۔ شہزادہ نور الدین کے انتہائی تجربہ کار اور جان باز سپاہیوں نے فرابیلا کی فوجی چھاؤنی میں موجود سینکڑوں صلیبی سپاہیوں کو تاہو تیگ کر ڈالا اور باقی فرار ہو گئے۔ شہزادہ نور الدین فرابیلا سے فرعون ہونے والے عیسائی سپاہیوں کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا فرینکس کے ایک فوجی دستے سے ہو گیا۔ یہ دستہ کرک سے سفوریا کی مرکزی فوجی چھاؤنی کی طرف جا رہا تھا۔ اس دستے میں فرانکس کا سلار ڈوڈی بھی موجود تھا۔ صلیبی فائدین کے وحشانہ مظالم نے اس قدر شہرت پائی تھی کہ ایک عام مسلمان بھی ان درندوں کے نام سے واقف تھا اور اپنے دل میں فرانکس کے لیے شدت نفرت اور انتقام کا جذبہ رکھتا تھا۔ شہزادہ نور الدین بھی اس حقیقت سے باخبر تھا کہ فرانکس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیر موجودگی میں دمشق کے بے گناہ مسلمانوں پر جو قیامت ڈھائی تھی، اسے کوئی حساس اور غیرت مند مسلمان آخری سانس تک فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ فرینکس کے اس فوجی دستے کو دیکھ کر شہزادہ نور الدین پر جنون کی سی کیفیت تیاری ہوگی۔ پھر اس نے فرینکس پر اس قدر خوفناک حملہ کیا
کہ چند صلیبی فاتحین ہی مسلمان کے خون شام شیعوں سے محفوظ رہ سکے۔ سلاد ڈوڈی فرار ہونا چاہتا تھا، مگر شہزادہ نور الدین نے تن تنہا سلاد ڈوڈی کا تعاقب کیا اور قریب پہنچ کر اس پر کمند پھینکی۔ نتیجن سلاد ڈوڈی گھوڑے سے گر پڑا۔ اب تجھے اس بات کی شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ تو اکیلا تھا اور میرے بہت سے سپاہی تیرے توقع میں تھے۔ شہزادہ نور الدین اپنے گھوڑے سے اتر کر سلاد ڈوڈی کے قریب آیا جو کمند میں پھنسا ہوا زمین پر پڑا تھا، اور تیری زبان پر یہ حرف شکایت بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان نے تجھے فرار ہونے اور جان بچانے کا موقع نہیں دیا۔ اگر میں چاہتا تو اب تک میرے کئی تیر تیری پشت اور گردن میں پوست ہو چکے ہوتے اور ممکن تھا کہ تیری روح بھی پرواز کر چکی ہوتی، لیکن میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ذات پاک زندہ حالت میں مجھے تیرے جسم پر تصرف عطا کرے، سو میری دعا قبول ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ تجھے اس حال میں دیکھ کر مجھے کیسی مسرت اور لذت محسوس ہو رہی ہے۔ یارو شاطر ڈوڈی نے شہزادہ نور الدین پر بھی عیسائیوں کا وہی پرانا حربہ آزمانے کی کوشش کی۔ اے مرد شجاع، مجھے تیری اعلیٰ ظرف سے امید ہے کہ تو فدیہ لے کر مجھے آزاد کر دے گا۔ فرینکس کے سلاد ڈوڈی کا لہجہ انتہائی اعجازانہ اور خوشامدانہ تھا۔ ڈوڈی کی بات سن کر شہزادہ نور الدین کچھ سوچنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ڈوڈی سمجھا کہ اس کی حریف نرم پڑ گیا۔ اس نے فوراً یہ ایک اور چال چلی ہے، فدیہ لے کر جنگی قیدیوں کو چھوڑ دینا تو تمہارے مذہب میں بھی جائز ہے۔ عیاری اور مکاری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر کیفا کا حاکم شہزادہ نور الدین طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ جب تم جیسے شیطان کسی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو مذہبی قوانین کا حوالہ دیتے ہیں، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، اور مسلمانوں میں جان کے بدلے جان لینا بھی اسلامی قانون کے مطابق ہے اور عین انصاف ہے۔ شہزادہ نور الدین کی بات سن کر فرینکس کا سلاد ڈوڈی گھبرا گیا اور بددواسی کے لہجے میں بولا، میں تمہیں منہ مانگا فدیہ دوں گا، اس کے ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی مسلمانوں کے مقابل نہیں آؤں گا۔ میں نے تیری قوم سے زیادہ کسی دوسری قوم کو وعدہ شکر نہیں پایا، اس لیے میرے نزدیک تیرے کسی وعدے اور قسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہتے کہتے شہزادہ نور الدین کے چہرے پر شدید نفرت کا رنگ ابھر آیا تھا۔ پھر بھی تیری جان بخشی کی ایک صورت ہو سکتی ہے، جلدی بتاؤ، میں تمہاری وہ شرط بھی پوری کرنے کو تیار ہوں۔ سلاد ڈوڈی کسی بکاری کے انداز میں گڑ گڑایا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے جن ہزاروں مسلمانوں کو دمشق میں قتل کیا، اگر ان میں سے کسی ایک کو دوبارہ زندہ کر دے تو میں تجھے آزاد کر سکتا ہوں، اور یہ ایک مسلمان کا وعدہ ہے۔ اپنی رہائی کی شرط سن کر سلاد ڈوڈی کا سرخ و سفید چہرہ دھواں ہو گیا۔ اب اسے اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی، پھر بھی اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تو ممکن نہیں کہ میں کسی مقتول کو دوبارہ زندہ کر سکوں، تو پھر بھی ممکن نہیں کہ میں فدیہ لے کر تجھے رہا کر دوں۔ شہزادہ نور الدین غضبناک ہونے کی بجائے یکا یک مسکرانے لگا، تو مجھے اپنی جان کے فدیے میں کیا دے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ دینار، مگر یہ رقم تو بہت کم ہوگی۔ اگر تو دنیا بھر کی دولت بھی میرے قدموں میں ڈھیر کر دے تب بھی میں تجھے رہائی نہیں بخشوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل فتوحات کی خبریں سن رہی تھی، ان کو مل رہی تھی، اور وہ شدت کے ساتھ خالق کے کائنات کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ مگر جب شہزادہ نور الدین سلاد ڈوڈی کو لیے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہوا تو والی مصر صلاح الدین ایوبی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ اس بے عادت سلاد ڈوڈی نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی، مگر والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ کہہ کر ڈوڈی کی درخواست مسترد کر دی، کیا تو اپنے سلاد ایرس کا انجام بھول گیا تھا اور تجھے اس دن کا کوئی خوف نہیں رہا تھا جب دنیا کا کوئی مجرم قدرت کی گرفت سے محفوظ نہیں رہے گا؟ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن تیری رہائی کے احکام بھی جاری کر دوں، مگر یہ آزادی سلاد ایرس جیسی ہی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تیور دیکھ کر سلاد ڈوڈی لرز اٹھا اور اسے اپنے پیش رو سلاد ایرس کی عبرتناک حالت یاد آ گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلاد ڈوڈی پر سخت پیرا بٹھا دیا اور شہزادہ
نور الدین پر اپنے انعام اور اکرام کی بارش کر دی۔ فرار ہو جانے والے فرینکس نے یروشلم پہنچ کر سلاٹ ڈوڈی کی گرفتاری اور عیسائی علاقوں کی تباہی و بربادی کا حال گائی آف لسکن کو سنایا، جسے سنتے ہی یہ متعصب ترین عیسائی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، خدا ود خدا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ گائی آف لسکنن نہایت شاطر اور عیار اور سیاسی جوڑ توڑ میں مہارت رکھنے والا انسان تھا۔ یروشلم کے کوٹ زدہ شہنشاہ بالڈون چہارم کی بیماری کے سبب گائی آف لسکنن یروشلم کے نگراں اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر طرابلس کے کاؤنٹ ریمنڈ کی قسمت نے زور مارا اور وہ یروشلم پر حکومت کرنے لگا۔ بظاہر گائی آف لسکن کو شکست ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور وہ مسلسل ریمنڈ کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ آخر جب کئی بار ریمنڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابل شکست فاس کا سامنا کرنا پڑا تو گائی آف لسکنن کا دور چل گیا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے یروشلم کی بوڑھی ملکہ اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کو یقین دلا دیا کہ یروشلم کے لیے ریمنڈ کا وجود انتہائی نجس ہے۔ اس وقت جب سے وہ نگراں اعلیٰ مقرر ہوا، اس دن سے سلطان صلاح الدین ایوبی طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور عیسائی ریاستیں مسلسل کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ آخر کار گائی آف لسکنن کی یہ دلیل کام کارگی اور ریمنڈ کو معزول کر کے ایک دوسرے متعصب عیسائی کو یروشلم کا نگراں اعلیٰ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس عظیم منصب پر فائز ہوتے ہی لسکنن نے بیک وقت کئی بری خبریں سنی، جن کے اثر سے کچھ دیر کے لیے اس پر بدحواسی طاری ہوگی۔ پھر جب لسکن کی وحشت کم ہوئی تو اس نے بھاگ کر آنے والے فرینکس سے تمام واقعات کی مکمل تفصیلات معلوم کی۔ فرینکس نے اپنی شکست اور سلاٹ ڈوڈی کی گرفتاری پر پردہ ڈالتے ہوئے گائی آف لسکنن کو بتایا، اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ عیسائی آبادیوں کو تباہ کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر والی مصر فلسطین پہنچ گیا تو یروشلم کتنی دور رہ جائے گا۔ جیسے ہی فرینکس کی بات مکمل ہوئی، گائی آف لسکنن کسی درندے کی طرح دھاڑا، مقدس باپ اور بیٹے کی قسم، چاہے زمین اور آسمان ایک ہو جائے مگر میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر لسکنن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ورق رفتار قاصد تمام یورپ کے عیسائی بادشاہوں کی طرف دوڑا دیے۔ یروشلم کے نگراں اعلیٰ نے اپنے خطوط میں بہت مختصر اور ایک جیسی عبارت تحریر کی تھی، جس میں لکھا تھا، خداوند کے نام لیواؤں اپنے سارے وسائل کے ساتھ یروشلم کی طرف دوڑو، بیت المقدس خطرے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور ایشیا کوچک سے عیسائیت کا نام و نشان تک مٹا دینے کی قسم کھائی ہے۔ اگرچہ یہ کھلا جھوٹ تھا، لیکن لسکنن جیسے شاطر اور سیاستدان مبالغہ آرائی سے کام لینے کے لیے پوری عیسائی دنیا میں مشہور تھے۔ اس جھوٹ کے پیچھے اس کی یہ چال بھی پوشیدہ تھی کہ وہ کس طرح محاذ جنگ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فوج کو شکست دے دے تاکہ اپنے اقتدار کو طول دینے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے سب سے بڑے سیاسی حریف ریمنڈ کی واپسی کے تمام اقدامات ختم ہو جائے۔ گائی آف لسکنن اپنی فوج لے کر یروشلم سے نکلا اور عیسائیوں کی مرکزی چھاؤنی سفوریہ پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یروشلم کی ملکہ اور خاندانی شاہی کے دوسرے معزز افراد کو متاثر کرنے کے لیے لسکن یروشلم سے نکل تو آیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے سفوریہ میں ٹھہر کر اپنے ان خطوط کے جواب کا انتظار کرنے لگا جو اس نے یورپی حکمرانوں کے نام تحریر کیے تھے۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد صلیبیوں کی حمایتی سفوریہ میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ ان میں یورپ کے کئی بڑے حکمرانوں کے علاوہ 1300 نائٹس بھی شامل تھے۔ نائٹس بھی فرینکس کی طرح عیسائیت کے جانسار تھے۔ ان لوگوں نے کلیسیا کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی تھی۔ نائٹس کو سپاہ کلیسیا
اور سپاہ یسوع کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی یہ مذہبی عسکری تنظیم بھی فرانکس کی طرح بے رحم اور مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق فلسطین کے علاقے میں اتنا بڑا فوجی اجتماع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عیسائی سپاہیوں کی تعداد 25,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اطالوی سوداگروں نے جب مقدس جنگ کا نام سنا تو وہ بھی مذہبی جوش اور جذبات میں سفوریہ پہنچ گئے۔ وینس، جنیوا اور لمارڈی کے باشندے بھی ان عیسائی تاجروں کے ساتھ تھے۔ اس طرح صلیبیوں کی تعداد 30 اور 40,000 کے درمیان پہنچ گئی تھی۔ پھر جب یروشلم کے نگراں اعلیٰ گائے آف لسکن نے ہر طرح صورتحال کا جائزہ لے لیا اور اسے یقین آ گیا کہ اپنی کثرت تعداد کے سبب عیسائی فوجی مسلمانوں پر غالب رہیں گے، تو اس نے سفوریہ سے کوچ کیا اور نظارات کی پہاڑیاں عبور کر کے اسڈرلن کے میدان میں پہنچا۔ راستے میں صلیبیوں کی فوج کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ یلغار کے انداز میں آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر جب لسکن الغولا کے قریب پہنچا تو اسے چاہو چالوت پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر خیمہ زن نظر آیا۔ لسکن نے جالوت کے عین مقابل توبانیہ کے مقام پر ڈیر ڈال دی۔ دونوں لشکروں کے درمیان مشکل سے 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خیال تھا کہ عیسائی فوج مدافعانہ جنگ لڑنے کی بجائے یلغار کرے گی، مگر خلاف توقع اس نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی۔ صلیبیوں کی اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے آگے بڑھ کر اس میدانی راستے پر قبضہ کر لیا جہاں سے عیسائی فوج کو رسد پہنچنے کے امکانات تھے۔ اطالوی سوداگر اپنے جہاز سال پر چھوڑ کر مقدس جنگ میں شرکت کے لیے آنکھیں بند کر کے چلے آئے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ اگر جنگ طول کھنچی گئی تو غذائی صورتحال کیا ہوگی۔ آخر اطالوی سوداگروں اور دوسرے عیسائی مسافروں کی جذباتیت اور عاقبیت نااندیش رنگ لائی۔ یہ اکتوبر 1183 کے وسط کا زمانہ تھا اور بہت جلد اس علاقے میں برسات کا موسم ہونے والا تھا۔ پھر جب اطالوی سوداگروں کو غذائی قلت کا سامنا ہوا تو انہوں نے اس جنگ کے قید گائے آف لسکن سے اس مشکل کے دور کو کرنے کا مطالبہ کیا۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد سامان رست پہنچ جائے گا، مگر یہ لسکن کی خام خیالی اور ناقص جنگی بندی منصوبہ تھا۔ عیسائی فوج تک سامان رسد پہنچانے والے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکمل قبضہ تھا۔ پھر یہ سنگین مسئلہ کس طرح حل ہوتا؟ آخر عیسائی فوجیوں کو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس نازک صورتحال سے گھبرا کر اطالوی سوداگروں نے صلیبیوں کے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے عیسائی فوج میں بد دلی اور بیزاری پھیلنے لگی۔ آخر کئی سالاروں نے شدت جھنجھلاہٹ میں لسکن سے کہا، آخر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے میں کیا بات ہے؟ ہم اتنے دن سے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنا عرصہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ سیزریا کے حاکم ہنری ڈیوڈ نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی طرف سے حملے کا منتظر ہوں۔ لسکن نے اس طرح ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جیسے وہ بڑا ماہر جنگ کا ماہر ہو۔ اس جنگ میں جو پہل کرے گا شخص اسی کا مقدر بنے گی۔ صلاح الدین ایوبی تو جنگ کا آغاز کر چکا۔ سیڈون کے بادشاہ جو سلیم نے انتہائی سخت لہجے میں لسکن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور وہ جنگ جیت بھی چکا۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ یروشلم کے نگراں اعلیٰ کا لہجہ بھی سخت تھا۔ اب بھی ہمارا ایک سپاہی بھی اپنے خون میں نہیں نہایا ہے اور تم دشمنوں کی فتح کا اعلان کر رہے ہو۔ ہمارے سپاہیوں کو خون میں نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لسکن کا مکانہ جواب سن کر سیڈون کا حاکم جو سلیم بری طرح مشتعل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بھوک خود ہی ہمارے فوجیوں کو گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ پھر بات یہاں تک بڑھی کہ جو سلیم نے یروشلم کے نگران اعلیٰ کو نااہل ثابت کرتے ہوئے جس شخص کو محاذ جنگ کے بارے میں اتنی سی بھی معلومات نہیں کہ اس کی فوج کے لیے سامان رست کس راستے سے آئے گا اور وہ کس طرح جنگ لڑ سکتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایک نکارا اور بے عقل سالار کے آواز پر اپنی جانیں گوا دینے کے لیے چلے آئے ہیں۔ یہ کہا کر جولیسن اپنے 5,000 سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔
جو سلیم کے جاتے ہی دوسرے عیسائی حکمران بھی اپنے اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس جانے لگے، یہاں تک کہ گئی آپ لشکر یروشلم کے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی فوجیوں کی واپسی کا یہ منظر دیکھا تو اپنے تیر انداز دستے کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جیسے ہی مسلمان تیر انداز اپنی کمانیں کھینچ کر آگے بڑھے تو بزدل لشکر اپنے فوجیوں کے ہمراہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ایک انگریز مورخ آرچر نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیسا عجیب وقت تھا کہ جب الغولہ کے میدان میں 40,000 صلیبی اس دعوے کے ساتھ جمع ہوئے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام و نشان تک مٹا دیں گے، مگر آسمان کی آنکھ نے جو منظر دیکھا وہ اس طرح تھا کہ 40,000 صلیبی مزاحمت کے پسینے میں نہائے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ میدان جنگ سے ناکام اور نامراد جا رہے تھے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم نئی قسط میں انشاءاللہ تعالی 78 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔